اس کے بعد ہم حکم محترم مولانا عمران صاحب دامت برکاتہم سے بسط ادب و احترام معدبانہ التماس کرتے ہیں کہ وہ اپنی قیمتی تاثرات سے ہم طلباء کی رہنمائی فرمائیں۔ اما بعد، عزیز طلباء، رات سے آپ لوگوں نے پروگرام پیش کیا، جو بھی یہاں ڈائس پر کھڑا ہوا اور تقریر پیش کی وہ سبھی کامیاب ہیں۔ آگے جس کا نمبر آئے وہ نفع ہے۔ کامیاب تو وہ ہے جو یہاں آیا اور اس نے تقریر پیش کی، آپ نے کوشش کی، یہی کوشش آپ کی کامیابی کی علامت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی میں کوئی جوہر تھا، کوئی صلاحیت تھی، اس بنا پر ان میں سے کوئی فائد ہو گیا۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے، زندگی کی ہر شعبے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اب آگے جو ہے آپ لوگوں نے، آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جو آپ نے جو تقریریں پیش کی وہ پہلے سے تیار شدہ، آپ کے استاد نے یا خود آپ نے تقریر تیار کی ہوگی، کوئی برجستہ کسی نے تقریر نہیں کی، اور نہ کسی جگہ تقریر اس طرح پیش کی جاتی ہے طلباء کی طرف سے، وہ جو ہے پہلے سے تیار ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ کے تیار کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ آگے بڑھیں اور پھر جب عمل کے میدان میں جائیں آپ امت کی رہبری کر سکیں۔ عبد الماجد دری آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، اردو ادب کے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، بلکہ اردو ادب کے اساتید میں شمار ہوتے ہیں۔ اردو ادب کے جو بڑے بڑے ادباء ہیں ان میں آپ کا نام بھی ہے، مشہور مفسر قرآن بھی ہے، انگریزی اور اردو میں بھی آپ کی تفسیر ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب آپ بیتی میں، ایک شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ بیتی، اور ایک مولانا عبد الماجد دری آبادی صاحب نے بھی اپنے آپ بیتی لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب میں 7ویں کلاس میں تھا تو میں نے ایک مضمون لکھنے کا ارادہ کیا، لیکن 7ویں کلاس کا بچہ کیا لکھ سکتا ہے؟ انہوں نے احسن عباسی صاحب کا ایک مضمون چرا کر کے جو ہے اودھ اخبار میں پیش کر دیا۔ اودھ اخبار اس زمانے میں لکھنؤ میں شائع ہوتا تھا، انہوں نے وہ اس میں شائع کروا دیا۔ اب نام تو جو ہے عبد الماجد دری آبادی صاحب کا تھا، وہ خود جانتے تھے کہ میں نے نقل کر دیا، لیکن جب لوگوں نے تعریف کی تو وہ خود کہتے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی جب میری تعریف کی گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد میں نے دوسرا مضمون لکھا، اور پھر لکھتے گئے اور لکھتے گئے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے ادیب بن گئے ہو۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے مواقع جو ہمیں ملتے ہیں، یہ جو سٹیج آپ کو جو دیا جاتا ہے، آپ اپنے طلباء، اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ جو ہے اپنی تقریر پیش کریں گے، وہ بھی تیار شدہ تقریر، لیکن یہی چیز آپ کو آگے بڑھائے گی۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں، کوئی مادرزاد بڑے نہیں تھے، دنیا میں آئے تو وہ سب جو ہے جس طریقے سے ہم چھوٹے تھے، کچھ بول نہیں سکتے تھے، ہم نے سیکھا، بولنا سیکھا، پڑھنا سیکھا، تقریر کرنا سیکھا، اسی طریقے سے انہوں نے بھی سیکھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتے گئے۔ آپ ہی کی طرح ان چھوٹی چھوٹی اسٹیج، ان چھوٹے چھوٹے مواقع کا فائدہ اٹھایا ہوا یہاں تک پہنچے کہ وہ جو ہے آگے بڑھ کر اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے دنیا کی قیادت کی۔ حتیٰ کہ امریکہ کی جو صدر، جو سب سے زیادہ مشہور جو صدر مانے جاتے ہیں، اس میں ایک نام آتا ہے ابراہیم لنکن۔ وہ بھی جب تقریر کرتا تھا تو پہلے سے جو ہے کہ اس کو تقریر تیار کرتا تھا۔ وہ ابھی جب صدر نہیں بنا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کسانی وغیرہ کرتا تھا تو اس زمانے میں وہ تقریر کر کے پوری دن رٹتا رہتا تھا، اور پھر وہی تقریر جو ہے کہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہاں سے وہ آگے بڑھا اور وہاں تک آگے بڑھا کہ اس نے جو ہے امریکہ جیسے ملک کا وہ صدر بنا۔ اور ایسا ہی نہیں، امریکہ کے جو مشہور صدر ہے، جو نامور صدر ہے، اس میں ان کا نام آتا ہے۔ بہرحال
آپ لوگوں کو بھی اللہ نے موقع دیا ہے، آپ آگے بڑھیے اور اسی پر اکتفا نہ کیجیے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری صلاحیت یہاں تک ہے، یہ ہمارا جو ہے کیا ہے آخری عروج ہے آج تک۔ اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اسی کو جو ہے کیا ہے ہم نقطۂ آغاز بنا سکتے ہیں آگے ترقی کا۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور عمل کے میدان میں جب آپ جائیں تو آپ کو سرخروی عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ ان کے بعد دوسرے حکم محترم مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم تھے، بصد ادب احترام مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی تاثرات سے ہم طلبہ کی رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ عزیز طلبہ، رات سے آپ کی تقریریں سن رہے ہیں۔ الحمدللہ تمام مساہمین اپنی جگہ پر کامیاب ہیں۔ آج کا یہ مسابقہ ہر اعتبار سے کامیاب ہے اور اس مسابقے کے ہر مساہم کامیاب ہیں، اردو کے بھی اور عربی کے بھی۔ آدمی کسی کام کو کرتے کرتے اس کام کو کرنے والا بن جاتا ہے۔ کچھ بچے ابتدائی دور میں ہیں، وہ ابھی تقریر کرتے کرتے انشاءاللہ مقرر بنیں گے اور امت کو اور اس ملک کے بسنے والے لوگوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر ان کو جھنجھوڑنے والے بنے ہیں۔ جتنے بھی بڑے بنے ہیں پہلے وہ چھوٹے تھے۔ جس اسٹیج سے آپ گزر رہے ہیں وہ بھی اس اسٹیج سے گزرے ہیں، پھر جا کر وہ مقرر بنے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے کوئی بھی مقرر بن کر نہیں آتا ہے، بلکہ سیکھ کر مقرر بنتا ہے۔ آپ بھی اس میدان میں قدم رکھے ہیں اور سیکھتے سیکھتے انشاءاللہ آپ بھی مقرر بن جائیں گے۔ تقریر پیش کرنے کے اعتبار سے کچھ باتیں ہیں جس کی طرف توجہ دلانا اور نشاندہی کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں یہاں تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں کیا گیا، ہمیں تو تاثر پیش کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ تقریر میں کیا خوبی ہے، اس مسابقے میں کیا خوبی ہے، اس کو ہم اجاگر کریں اور اس میں کیا کمی ہے اس کو ہم آپ کے سامنے لائیں۔ تاثر کا مطلب یہ ہوتا ہے، تاثر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم آپ کو آسمان پر چڑھا دیں، یہ کہیں کہ آپ پورے طور پر کامیاب ہیں۔ جب تک کسی انسان کی رہنمائی نہیں ہوتی ہے، ان کو ان کی کمی کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی ہے، تو وہ کامیاب نہیں بن سکتا۔ اور خوش نصیب وہی شخص ہے جو دوسروں کی بتائی ہوئی کامیابی کو اپنے دل میں لے، اپنے ذہن میں رکھے اور اس کامیابی کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ کی تقریر سنی، اکثر بچے اچھے ہیں، کچھ میں کچھ کمی ہے، لیکن یہ بات سب کے لیے ہوتی ہے تاکہ ہر مقرر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے۔ جب بچہ اسٹیج پر آتا ہے، تقریر شروع کرتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، خطبہ پڑھنے کے بعد فوراً اشارہ شروع کر دیتا ہے۔ صدر محترم، حق صاحبان، عزیز ساتھیوں، یہ مناسب نہیں، بالکل مناسب نہیں۔ ہاں، آپ زیادہ سے زیادہ نظر پھیر کر یوں کہہ سکتے ہیں کہ صدر محترم،
کسی بڑے کی طرف آپ اشارہ کریں یہ ہرگز مناسب نہیں. آپ حکم صاحبان کی طرف اشارہ کریں یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، تقریر ابتدا میں بالکل متانت کے ساتھ شروع کریں، یعنی کہ شعلہ بیانی شروع کر دیں. جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ موٹر سائیکل چلانے والا اسٹارٹ کرنے کے بعد فوراً چوتھے گیئر میں نہیں جاتا ہے. پہلے فرسٹ گیئر میں لے جاتا ہے، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر. ترتیب سے وہ آگے بڑھتا ہے. پھر اس کو گاڑی روکنا ہوتا ہے، چوتھے سے تیسرے پر لاتے ہیں اور تیسرے سے دوسرے پر، پھر فرسٹ گیئر پر لا کر گاڑی کو روک دیتے ہیں. یہ ترتیب ہے. تو کیا صرف یہ ترتیب گاڑی چلانے میں ہے، دوسری چیزوں میں نہیں ہے، تقریر میں نہیں ہے؟ تقریر میں بھی یہ ترتیب ہے. جب آپ تقریر شروع کریں تو بالکل متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ اوپر بڑھیں اور پھر جوش میں آئیں. جہاں جوش کی باتیں ہوں آپ جوش میں بیان کریں، جہاں جوش کی بات نہ ہو وہاں ہوش میں رہ کر بات کریں. مثلا آپ کو کوئی تاریخی بات بیان کرنا ہے، تاریخی واقعہ بیان کرنا ہے، تو اس کو بالکل متانت کے ساتھ بیان کیجیے تاکہ سامعین کے دل میں اس اپنی بات کو اتارے، ان کے ذہن و دماغ میں اس بات کو اتارے. اب سنجیدگی سے آپ بات پیش کریں گے تو سامعین کے دماغ میں وہ بات اترے گی. تو یہ ترتیب ہے تقریر پیش کرنے کی. اور ایک اہم بات بھی ہے، بعض طلبہ تقریر شروع کرتے ہیں، جملوں کی بندش، ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑتے چلے جاتے ہیں. اگر کوئی جملہ بڑا ہے تو پورا جملہ جب تک نہیں بولتے تب تک سانس نہیں توڑتے، ہرگز نہیں. تقریر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سامعین کو سمجھائیں. جو بات آپ کہہ رہے ہیں سامعین اس کو سمجھیں، اس کو دل پر لیں، نہ کہ صرف سنتے رہیں. سمجھانا مقصود ہے، اس کے دل میں اتارنا مقصود ہے. تقریر مؤثر اسی وقت ہوگی جب کہ آپ ایک ایک لفظ کو اس کے ٹیمپریچر کے اندر رکھ کر، ہر جملے کو اس کے ٹیمپریچر میں رکھ کر پیش کریں گے، تب جا کر وہ تقریر لوگوں کے دلوں میں اترے گی اور مؤثر ہوگی. لیکن جو بات جس انداز سے پیش کرنے کی ہے اس انداز سے نہیں پیش کریں گے تو ہرگز وہ بات ان کے دل میں نہیں اترے گی. ہر لفظ کو بالکل واضح کر کے بولیں. حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے تھے ہر لفظ دوسرے لفظ سے جدا ہوتا ہے. اس میں دو لفظ استعمال ہوتا ہے واضح طور پر کہ آپ کی تقریر میں ترتیل اور ترسیل تھا. ترتیل آپ سب جانتے ہیں کہ حرکات اور حروف کو اچھی طرح ادا کرنا، یہ ترتیل ہے. حرکات کو بھی آپ اچھی طرح ادا کریں اور حروف کو بھی اچھی طرح ادا کریں. اور ترسیل کا مطلب یہ ہے کہ ہر کلمے کو ایک دوسرے کلمے سے جدا رکھیں، ہر جملے کو دوسرے جملے سے جدا کر کے رکھیں. اور آپ کی تقریر میں یہ دو باتیں تھیں، ہر لفظ کو اس کے حرکات اور حروف کو بالکل واضح کر کے بولتے تھے اور ہر جملے کو، ہر لفظ کو دوسرے لفظ سے جدا کر کے بولتے تھے. تو ہم کو بھی وہاں سے سیکھنا چاہیے. آپ کے سامنے ایک اردو کے قبیل سے اور ایک عربی کے قبیل سے واقعہ ذکر کرتے ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہر شخص ان سے واقف ہے. ان کی عمر 19 سال تھی. یہ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں ان کی کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور ان کی زبان سے میں نے خود یہ واقعہ سنا بھی، ان سے خود سنا. 19 سال عمر تھی ان کی. ان کے استاذ، عربی کے استاذ علامہ خلیل عرب تھے.
اور ان کے دوسرے استاذ ان کے بھائی تھے۔ یہ دونوں جانتے تھے کہ ہمارا یہ شاگرد چاہے یہ 19 سال کی عمر میں ہے، لیکن انہوں نے علم حاصل کر کے کس قدر رسوخ پیدا کیا ہے۔ بیچ میں ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارے اس مسابقے کا مقصد جہاں بچوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ وہ کس طرح اپنی بات کو پیش کرے، وہیں اس کے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ علم میں رسوخ پیدا کریں۔ جب وہ تقریر پیش کریں گے تو مختلف کتابوں میں اس مضمون اور موضوع کے مطابق مواد چھانٹیں گے۔ مواد چھانٹنے کے لیے کتابوں کو پڑھیں گے، اور کتابوں کو پڑھ کر چھانٹ وہی سکتا ہے جس کے اندر علم میں رسوخ ہو۔ اگر رسوخ نہیں ہے تو وہ چھانٹ نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سی بات ہم پیش کرنے کے لیے لیں، کس بات کو ہم چھوڑ دیں، وہ نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے چاہے اردو کی تقریر ہو یا عربی کی تقریر ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم علم میں رسوخ پیدا کریں، زمانے کی حالات اور تقاضے کے مطابق اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اور صلاحیت پیدا کر کے اس بات کو قوم کے سامنے، امت کے سامنے، پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، جس کو قرآن نے انذار قوم سے تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد انذار قوم تھا، لوگوں کو انجام بد سے ڈرانا کہ تم یہ کرو گے تو اس خطرے میں پڑو گے، یہ کام کرو گے تو اس خطرے سے بچ جاؤ گے۔ یہ انذار قوم ہے، یہ عربی زبان ہو یا اردو زبان ہو، اس کے سیکھنے کا مقصد یہی ہے، انذار قوم۔ ہم واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ہر استاذ جانتا ہے کہ ہمارے شاگرد کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کس میدان کا وہ ہے، چاہے شاگرد کو یہ پتہ نہ ہو لیکن استاذ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا سے کہا کہ تمہیں بمبئی جانا ہے، اور بمبئی میں ڈاکٹر امبیڈکر ہیں جنہوں نے ہندو مذہب کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے کہ ہم ہندو مذہب کو چھوڑتے ہیں اور کسی دوسرے مذہب کو ہم اختیار کریں گے، اور ہم اگر مریں گے اس ہندو مذہب پر نہیں مریں گے، اس لیے کہ ہندو مذہب میں مساوات نہیں ہے، چھوت چھات ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں میں تو گھبرا گیا کہ 19 سال کا ایک لڑکا وہ اتنے بڑے آدمی کے سامنے جو قانون داں تھا کہ اس کے سامنے جا کر ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کو سمجھائیں، اسلام کا تعارف کرائیں کس طرح۔ تو ہم نے شروع میں کہا کہ نہیں کسی اور کو بھیجیے، لیکن ہمارے استاذ نے کہا کہ نہیں تمہیں ہی جانا ہے۔ تو پھر آخرکار ہم گئے اور کسی طرح ڈاکٹر امبیڈکر کے پاس پہنچے، پھر ان کے سامنے گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کس مقصد سے آئے ہیں۔ ہم بچہ جیسے عالم تھے، اور اس وقت حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت بہت سے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے جو اپنی بات پیش کرنے کے لیے وہاں گئے تھے، اسلام کا تعارف یا ہندو مذہب کا تعارف یا کسی دوسرے عیسائیت کا تعارف کرانے کے لیے بڑے بڑے لوگ گئے تھے، ان میں سب سے چھوٹا میں تھا۔ وہ فرماتے ہیں تو ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا کہ کس مقصد سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم آئے ہیں اسی مقصد سے جس مقصد سے لوگ باہر آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے اسلام کا تعارف کرانے والے آ چکے ہوں گے، اور آپ کے سامنے اسلام کا تعارف لوگوں نے کرایا ہوگا، لیکن میں بھی اس میں حصہ لینے کے لیے آیا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں میں نے لمبی چوڑی تقریر کرنا ان کے سامنے پسند نہیں کیا، ان کی دکھتی رگ پر میں نے ہاتھ رکھا کہ ان کی دکھتی رگ کیا ہے کہ مساوات، کہ ہندو مذہب میں مساوات نہیں ہے،
اس پر ہم نے ہاتھ رکھا۔ پھر دوسری چیز کہ قوم کو نجات دلانا، یہ دو چیزیں، اسی دو پوائنٹ کو میں نے اختیار کیا اور اسی پر گفتگو کی کہ اسلام مساوات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام چھوٹ چھاٹ کو ختم کرتا ہے، اپنی بات کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دنیا اور دنیا سے جانے کے بعد نجات اسی اسلام میں ہے۔ تو ڈاکٹر امبیڈکر آپ کی بات کو پوری توجہ سے سنتے رہے اور پورے دھیان سے سنتے رہے، اپنی بات پوری کی کہ آپ کی بات اچھی ہے، میں نے سنی، مؤثر ہے، لیکن ہم ابھی کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں سوچنے کا موقع دیجیے، ہم سوچیں گے، ہم اپنی قوم سے مشورہ کریں گے، پھر اس کے بعد وہاں سے آئیں گے۔ تو اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور اس کے سامنے اس کے مطابق بات کی، مختصر بات کی، اور یہ مختصر بات مؤثر رہی، اس سے وہ متاثر ہوا، اس نے اقرار کیا کہ آپ کی بات اچھی ہے، آپ کی بات سے ہم متاثر ہوئے۔ اس نے کہا تو جب بھی ہم کوئی موضوع کے مطابق مواد تلاش کریں گے تو ہمارے اندر صلاحیت ہوگی تو ہم اسی طرح کے مواد تلاش کریں گے اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ دوسرا واقعہ حضرت مولانا کا ہی ہے کہ یہ طالب علم کے زمانے سے مضمون لکھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ ابتدائی دور میں انہوں نے کتاب لکھی، دوسرے چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی لکھے عربی زبان میں، مضامین بھی لکھے اور چھپ گئے، اور ایک کتاب لکھی جس کا نام ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اور یہ کتاب عربی ممالک میں پہنچ گئی، لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا، بڑے بڑے علماء نے بھی اس کتاب کو پڑھا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک حجاز مقدس گیا نہیں تھا، ہمارا پہلا سفر ہوا، وہاں گئے، جب وہاں کے علماء کو پتہ چلا کہ ماذا خسر کہ عالم یہاں آئے ہیں تو ان سے ملنا چاہیے، تو بڑے بڑے علماء ان کے پاس آئے اور خود ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں ہندوستان سے ایک عالم آئے ہیں جن کا نام ابو الحسن ہے، وہ کون ہے، کہاں ملیں گے؟ کہا کہ آپ بیٹھیے، ان سے ملاتے ہیں آپ کو۔ تو ان کو بیٹھاتے تھے، پھر کہتے تھے کہ میں ہی ہوں۔ تو وہ علماء مجھے دیکھ کر منہ بنا لیتے تھے کہ یہ عالم اور اتنی بڑی کتاب، نہ تو ان کو یقین نہیں ہوا کہ یہ وہی ابو الحسن ہے۔ تو وہ بڑے بڑے علماء یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ ابو الحسن نہیں، کوئی اور ابو الحسن ہوں گے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے علماء ان سے کہتے ہیں کہ ہم اس ابو الحسن سے ملنا چاہتے ہیں جن کی کتاب ماذا خسر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو پھر بھی یقین نہیں ہوتا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں، آپ ہمارے سوالات کا جوابات دیجئے، تب مجھے یقین ہوگا کہ آپ وہی ابو الحسن ہیں۔ تو علماء آپ سے برجستہ سوالات کرتے ہیں اور آپ ان کے سوالات کا مؤثر انداز میں جواب دیتے ہیں، پھر وہ علماء کہتے ہیں کہ ہاں آپ ہی کی یہ کتاب ہے، آپ ہی کی یہ کتاب ہے۔ تو نوعمری کے زمانے میں یہ کتاب پہنچ گئی وہاں اور لوگوں نے پڑھا، متاثر ہوئے، ان کی زبان، ان کی تحریر ایسی تھی کہ لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ ہم بھی محنت کریں گے تو ہماری زبان بھی مؤثر ہوگی، ہماری تحریر بھی مؤثر ہوگی، ہماری زبان کو لوگ پڑھیں گے، ہماری تحریر کو لوگ پڑھیں گے، ہماری تقریر کو لوگ سنیں گے اور متاثر ہوں گے، اور ان کے دل کو ہم جھنجھوڑنے والے بنیں گے۔ لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے، ہم جب تک محنت نہیں کریں گے کامیابی نہیں مل سکتی۔ ایک واقعہ اور سنا کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے کہ حجاج سفاک ظالم تھا، ہر ایک جانتے ہیں۔ اس نے اعلان کرا دیا تھا کہ رات کو جو بھی شخص نشے کی حالت میں ملے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اپنے پہرے داروں کو عشاء کے بعد پھیلا دیتا تھا
اور پہرےدار گلی گلی کے اندر چکر لگاتے تھے. جب کوئی نوجوان یا کوئی شخص نشے کی حالت میں ملتا تھا تو اس کی گردن اڑا دیتے، اس لیے کہ حجاج کی طرف سے یہ حکم تھا. پہرےدار گھوم رہے تھے، 3 نوجوان ملے جو نشے کی حالت میں تھے اور دوسرے لڑکے اس کو گھیرے ہوئے تھے. تو پہرےداروں نے ان تینوں کو پکڑا. پکڑنے کے بعد پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنی بات ایک مؤثر انداز میں پیش کی. انہوں نے جو اپنی بات پیش کی تھی تو پہلے شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا انا ابن من دانت الرقاب له، انا ابن من دانت الرقاب له من بين مخزومها وهاشمها فتأتيه بالرغم وهي صاغرة يأخذ من دمها ومالها. یہ شعر اس نوجوان نے پڑھا. اس پہرےدار نے جب سنا تو پہرےدار یہ سمجھا کہ امیر المومنین کا کوئی رشتہ دار ہے، کہ انہوں نے جو اپنا تعارف کرایا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اس شخص کا لڑکا ہوں جس کے سامنے قبیلے مخزوم اور قبیلے ہاشم کی گردنیں جھکتی ہیں، اور یہ دونوں قبیلے باعزت قبیلے تھے. جب ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. اور میرا باپ ان سے جو کہتا ہے، جس طرح اس کو گردن گھمانے کہتا ہے وہ گردن گھما لے گا. تأتیہ بالرغم وہی صاغرۃ، وہی صاغرۃ. اس تعبیر پر مجھے قرآن کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی تھی اور بلقیس کو اپنے دربار میں بلایا تھا، اس سے پہلے خط لکھا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، اگر نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے پاس آئیں گے. اسی میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس ایسا لشکر لے کر آؤں گا کہ جس لشکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تم نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ہم تم کو اس سرزمین سے نکال باہر کریں گے اور تم ہمارا رعایا بن کر رہو گے، ہمارے ماتحت بن کر رہو گے. ماتحت کے لیے وَهُمْ صَاغِرُونَ کا لفظ استعمال کیا ہے. صاغر یہ صغار سے بنا ہے. صغار کے معنی ذلت کے ہیں، لیکن یہاں ذلت کے معنی میں یہ نہیں آیا ہے، بلکہ یہاں صاغرون کہ ماتحت بن کر وہ ہمارے ان کو اس ملک سے باہر نکال دیں گے، کرسی سے اتار دیں گے اور وہ ہمارے ماتحت بن کر. اور یہی تعبیر اس نوجوان میں وہی صاغرۃ کہ وہ قبیلے مخزوم اور قبیلے ہاشم ان کے سامنے ناگواری کے ساتھ ماتحت بن کر ان کے سامنے آتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں. پھر ان کا مال بھی لیتا ہے، ان کا خون بھی لیتا ہے. تو وہ پہرےدار یہ سمجھا کہ امیر المومنین کا کوئی رشتہ دار ہے تو اس کو قتل نہیں. پھر دوسرے شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا انا ابن من لا تنزل الدهر قدره، انا ابن من لا تنزل الدهر قدره وان نزلت يوما فسوف تعود ترى الناس افواجا الى ضوء ناره فمنهم قيام حولها وقعود. اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس شخص کا لڑکا ہوں کہ جن کی ہانڈی چولہے پر چڑھی رہتی ہے، ہمیشہ کبھی اترتی نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے اگر ہانڈی چولہے سے اتر جاتی ہے تو پھر وہ چڑھ جاتی ہے، اور تم لوگوں کو اس ہانڈی کے نیچے جو آگ جل رہی ہے
اس آگ کی طرف لوگوں کو فوج در فوج آتے ہوئے دیکھو، اور آنے کے بعد کچھ لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ ملے گی، وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھ گئے ہیں کھا رہے ہیں وہ کھا کر فارغ ہو جائیں تب ہم بیٹھیں۔ اس پہرے دار نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی بڑا سخی کا لڑکا ہے کہ اس کے باپ لوگوں کو کھلاتا رہتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کو بھی قتل نہیں کیا۔ پھر تیسرے شخص کی طرف متوجہ ہوا وہ پہرے دار، اور اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا انا ابن من خاض الصفوف بعزمه، انا ابن من خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت، ركاباه لا تنفك رجلاه منهما اذا الخيل في يوم الكريهة والليل۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس شخص کا لڑکا ہوں جو صفوں میں پورے عزم و ارادے کے ساتھ گھستا ہے اور صفوں کو اپنی تلوار سے سیدھی کرتا ہے، اور اس وقت تک سیدھی کرتا رہتا ہے جب تک وہ سیدھی نہ ہو جائے، اور اس کے دونوں پیر رکاب سے جدا نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ رکاب میں ہی رہتے ہیں، جبکہ گھوڑے یا گھوڑ سوار گھمسان کی جنگ کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، ایسے وقت میں بھی ان کے دونوں پیر رکاب سے جدا نہیں ہوتے۔ تو پہرے دار نے سمجھا کہ یہ بھی نوجوان کسی بہادر، کسی قوت والے کا لڑکا ہے، اس لیے اس کو بھی قتل نہیں کیا۔ پھر تینوں کو حجاج کے دربار میں پیش کیا، اور حجاج نے پوچھا کہ تمہیں تو حکم دیا تھا کہ جو بھی نشہ کی حالت میں ملے اس کی گردن اڑا دو۔ تو پہرے داروں نے کہا کہ یہ تینوں ایسے نہیں تھے کہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے اپنا تعارف یہ کرایا، دوسرے نے یہ کرایا، تیسرے نے تعارف کرایا، اس لیے ہم آپ کے دربار میں آئے کہ کہیں ہم ان کو قتل کر دیں پھر آپ کا غضب میرے اوپر نازل ہو جائے، اس لیے ہم نے اس کو قتل نہیں کیا۔ تو حجاج سمجھ گئے، وہ حجاج عربی اچھی طرح سے بولتا، اس لیے حجاج نے کہا کہ پہلا شخص حجام کا بیٹا ہے، دوسرا شخص دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ایک ہوٹل والے کا بیٹا ہے، اور تیسرا شخص اس کا باپ کپڑا بننے کا کام کرتا ہے، اس کا لڑکا ہے، کپڑا بننے کے حالت میں اپنا پیر رکاب میں لگائے رہتا ہے اور دن رات کام کرتا رہتا ہے۔ دیکھو ان تینوں نوجوانوں نے اپنی بات اس انداز سے، اس مؤثر انداز سے پیش کی، اور تمام جو دربار میں تھے سب کو مخاطب کر کے کہا تم اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ، تم اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ، ہماری بات مؤثر ہوگی تو ہم بڑی بڑی مصیبتوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں، ہماری بات کی وجہ سے ہمیں معافی مل سکتی ہے۔ تاریخ کے اوراق ایسے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اس کے بعد ہم مہمان خصوصی اور محترم جامعہ نظریہ کاکوسی سے بصد ادب و احترام معتبر التماس کرتے ہیں کہ وہ اپنی مفید ہدایات سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ المصطفیٰ۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سدد لسانی واہدی قلبی واسلل سخیمۃ صدری، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل صدر احترام مدیر جامعہ، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء،
माशाअल्लाह तकरीबन 3 मजलिसों में आप हजरात के खिताबात और तकारीर सुनने का मौका मिला। गैर मामूली मसरत और खुशी हुई। आपके खिताबात में ज़्यादातर तलबा ने जो तकारीर पेश की, तलाक़त लिसानी भी, सलासत भी थी, जोश और खरोश, हौसला भी था और तलफ़्फ़ुज़ भी सही था। अलबत्ता बाज़ तलबा में उजरत नज़र आई, लेकिन चूँकि आप तालीम और ताल्लुम के मरहले से गुज़र रहे हैं तो ये कोई बड़ा ऐब नहीं, लेकिन मजमूई एतबार से ये मुसाबका माशाअल्लाह लाजवाब मुसाबका था। और छोटे बच्चों ने आखिर में छोटे छोटे मज़ामीन जो बयान किए उसका असर तो और ज़्यादा हुआ, इसलिए कि इनकी मासूम ज़बान है, उसकी भी एक मुस्तकिल एक तासीर होती है। इनके ऊपर गुनाह लिखे नहीं जाते, इनकी ज़बान के गुनाह भी लिखे नहीं जाते, तो ज़बान की मासूमियत जो है उसका भी एक असर है। और मेरा तकल्लुफ़ ये बात मैं करता हूँ कि रात के मुसाबके में, दिन के मुसाबके में जिन हमारे अजीज़ बड़े तलबा ने तकारीर पेश की तो इनका अंदाज़ भी रटा रटाया मालूम नहीं हुआ, इसलिए कि रटी हुई बात जो आदमी सुनाता है तो उमूमन उसमें तासीर नहीं होती, लेकिन आप हज़रात की तकारीर में तासीर महसूस हो रही है। आप हज़रात की तकारीर का असर दिल हमारा ले रहा था। बाज़ मरतबा हमारी आंखें भी मुतासिर हो जाती हैं। तो ये आप हज़रात की तकारीर जो है और खिताबात जो है, ये माशाअल्लाह जिस दौर से आप गुज़र रहे हैं उस दौर के एतबार से तो बहुत ही ज़्यादा काबिल सताइश और काबिल तहसीन। अल्लाह मज़ीद फज़ील। और ये मैं समझता हूँ कि जामिया हाजा के बानी व साबिक़ मुहतमीन हज़रत मौलाना रफ़ीक़ खार और रफ़ीक़ कार, हमारे बेतकल्लुफ़ दोस्त और साथी हज़रत मौलाना अहमद हुसैन साहब मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैहि के इखलास का असर, और इसी तरीके से मुदीर जामिया मौलाना सिद्दीक़ साहब और अंजुमन के ज़िम्मेदार मौलाना साद साहब चिश्ती और तमाम असातिज़ाए किराम, इन हज़रात की क़ुव्वत फ़िक्रिया और हुस्न तरतीब और जोहद मुसलसल का असर था कि आप हज़रात जो तैयार हुए, जिस कदर भी तैयार हुए और जो तासीर आप हज़रात के बयानात में हमने महसूस की, तो इसमें इन तमाम हज़रात की मेहनत का बहुत ज़्यादा दखल और असर। अब आप तमाम हज़रात को मुबारकबादी पेश करते हैं कि आप हज़रात ने इस जामिया का इंतखाब भी बहुत ही अच्छा किया है। असातिज़ाए किराम भी आपके बहुत ही शफीक है और बहुत ही मेहनती है और आपको कुछ बनाना चाहते हैं। एक बाग में माली होता है, हमारे जामिया नज़ीरिया में छोटा सा बाग है, बगीचा है, तो एक माली है, तो मैं देखता हूँ दूर से तो एक एक पौधे को संवारता है, एक एक पौधे पर उसकी मेहनत लगती है, ठीक ठाक करता है, जहाँ काट छाट की ज़रूरत होती है वहाँ काट छाट भी करता है। तो ये ऐसा महसूस हुआ कि आप तमाम हज़रात के ऊपर इंतज़ामिया की तरफ से और अंजुमन के ज़िम्मेदारों की तरफ से और असातिज़ाए किराम की तरफ से भी आपकी अच्छी खासी रहबरी की गई है, आपको सुना गया है, आपको लहू लहजा भी बताया गया है। ये बहुत ज़्यादा काबिल मुबारकबाद तमाम हज़रात हैं। अल्लाह ताला और ज़्यादा आपकी इस जामिया को भी इनकी तरक्कियात से नवाज़े। दूसरी बात जो अर्ज़ करनी है, मुसलसल अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और खिताबात के मैदान में आप आगे बढ़ेंगे तो अपने ज़माने के मशहूर खतीब भी आप बन सकते हैं, अपने ज़माने के मशहूर खतीब भी आप बन सकते हैं और आप कौम से खिताब कर सकते हैं और कौमों को आप सही लाइन पर, सही डगर पर आप ला सकते हैं।
اس کے ساتھ دوسری بات مجھے جو عرض کرنی ہے کہ پرندہ ہمیشہ دو پروں سے اڑتا ہے. اگر کسی پرندے کا ایک پر کاٹ دیا جائے تو اس کی پرواز بند ہو جائے گی. ادھر ادھر تو وہ جا سکے گا زمین پر، لیکن آسمان کی طرف اس کی رفتار بند ہو جائے گی. وہ زمین ہی پر ادھر ادھر جائے گا، اس کی پرواز بند ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہمارے عزیز طلبہ میں دو باتیں اگر پیدا ہو گئی، دو چیزیں اگر جمع کر لی آپ لوگوں نے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی پرواز، روحانی پرواز بھی آپ کی ہوگی اور جسمانی پرواز بھی آپ کی. آپ کے اندر ایک طرف صلاحیت پیدا ہو جائے، دوسری طرف آپ کے اندر صلاح پیدا ہو جائے. صلاحیت اگر پیدا ہو گئی اور صلاح پیدا ہو گیا تو ان دو چیزوں کے ذریعے سے آدمی روحانی پرواز کر سکتا ہے. اگر صلاحیت پیدا ہوئی اور صلاح پیدا نہیں ہوا، نمازوں کا شغف پیدا نہیں ہوا، اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہوا، دعاؤں کا اہتمام زندگی میں نہیں آیا، گناہوں سے بچنا نصیب نہیں ہوا، اور صلاحیت بہت زیادہ ہو گئی پیدا، تو میرے دوستو بہت سارے باصلاحیت لوگوں سے گمراہی پھیلی ہے. بہت سارے گمراہ فرقوں کے بانی باصلاحیت لوگ بنے. اس لیے اساتذہ کرام کے پروں کے نیچے جہاں آپ حضرات کو صلاحیت پیدا کرنی ہے، صلاحیت پیدا کرنی ہے خطابات کے لائن کی، اسی طریقے سے کتابی صلاحیت بھی آپ کو پیدا کرنی ہے، اسی طریقے سے صلاح بھی پیدا کرنا ہے. نیکی کا جذبہ دل میں پیدا ہونا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں آنا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے ہمارے طلبہ اگر بن جائے تو میرے دوستو صلاح کا پیدا ہونا بہت آسان ہو جائے. اسی لیے مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ جب ان کو علامہ ابراہیم بلیاوی نے راندیر بھیجا پڑھانے کی غرض سے، دو نصیحتیں فرمائی. ایک نصیحت تو یہ فرمائی کہ اپنے طلبہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، طلبہ تم سے محبت کریں گے، اور سنتوں کا اہتمام کرنا تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. پڑھنے والے طلبہ بھی اگر محبت کرنے لگے، لوگ بھی محبت کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی محبت کرنے لگے گا، تو کام بن جائے گا ہمارا. اس لیے میرے دوستو یہ زمانہ آپ کا بڑا قیمتی زمانہ ہے، آپ کے بننے کا زمانہ ہے. آپ کی عمر کے ہم لوگ تھے سن 70 کے اندر، کاکوسی گاؤں کی مسجد کے اندر چھوٹا مدرسہ تھا. اس وقت تقریباً 70-80 بچے تھے. اس زمانے میں مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی ساری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے. ہم لوگوں نے سامنے آپ کی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے. اس قلندر نے دو باتیں کہی تھی، دو قصے واقعہ بیان کیا تھا. میں اس مجلس کے اندر شریک تھا. اسی لیے چھوٹے بچوں کو بھی مجلسوں میں شریک رکھنا چاہیے. بعض چھوٹے بچے بھی بڑے حساس ہوتے ہیں، وہ اپنے 10-12 سال کی عمر میں بھی کچھ باتوں کو اپنے دماغوں کے اندر منظر کر دیتے ہیں اور زندگی پر ان کو وہ باتیں یاد آتی ہے. اس وقت حضرت نے یہ بات فرمائی تھی، آج کے اساغر کل کے اکابر بنیں گے، آج کے ہمارے اساغر کل کے اکابر بنیں گے. چنانچہ اس مجلس میں جو لوگ موجود تھے، کئی لوگ شیخ الحدیث بن گئے، کئی لوگ حدیث پڑھانے والے بن گئے، کئی لوگ محترم بن گئے، اور کئی لوگ جماعت کے ذمہ دار بن گئے. اس ایک اللہ والے کی بات جو تھی میرے دوستو، یہ اللہ نے قبول کر لی، اور اس وقت جو اساتذہ تھے وہ اپنے زمانے کے اکابر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا. ایک دوسری بات یہ فرمائی تھی، پودا جب چھوٹا ہوتا ہے اور اگر ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، لکڑی کے سہارے سے باندھ کر اگر اس کو سیدھا کر دیا جاتا ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے. چند دنوں تک اگر اس کو لکڑی کا سہارا دے دیا جائے، دونا دھاگا باندھ دیا جائے اور اس کے تنے کو اگر سیدھا کر دیا تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ درخت بڑا بن گیا، یہ پودا کل بڑا بن گیا، تو بڑے بننے کے بعد میں اگر اس کو سیدھا کرتے جائیں گے سیدھا نہیں ہوگا. ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن سیدھا نہیں ہو سکتا. آپ کی عمر میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے پیاروں پودے کی عمر ہے.
ابھی اگر آپ کے اندر جو کمی کوتاہی ہے، آپ کے اساتذہ کرام کی باتوں کو آپ نے قبول کر لیا، ان کی نصیحتوں کو آپ نے لے لیا اور اپنے دل میں جما لی اور آپ نے اس کو قبول کر لیا اور اپنی اصلاح کر دی، تو میرے عزیزو آپ ہونہار بن جائیں گے، آپ اپنے وقت کے بڑے عظیم انسان بن سکتے ہیں۔ یہ آپ کا زمانہ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں 10 سال سے لے کر کے 20 سال تک کا عمر جو ہے، 10 سال سے 20 سال تک کی عمر بڑی نازک عمر ہے اور بہت اہم عمر ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک اپنے آپ کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ڈال دیا۔ 10 سال تک خدمت میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ اس لیے آپ کی عمر بڑی نازک عمر ہے، اس لیے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، غلط عادتوں سے بچانا ہے، ادھر ادھر کی چیزوں سے بچانا ہے، اپنے دماغ میں یکسوئی ہونی چاہیے۔ بقول حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اگر اپنے اندر یکسوئی نہیں ہے، ایک سوئی کے برابر بھی علم حاصل نہیں ہو۔ اگر ذہن میں یکسوئی نہیں ہے، ذہن میں انتشار ہے، اللہ بلا بہت ساری چیزیں نکل چکی ہیں آج میرے عزیزوں اور میرے پیاروں، اگر اس اللہ بلا کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو پڑھنا تو برائے نہ پڑھنا ہو جائے گا، لیکن علم جو کہتے ہیں، نور والا علم جو ہے، اللہ کی صفت ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے تاریخوں میں جو واقعات ہوتے ہیں، اور یہ علم میرے عزیزوں اور میرے پیاروں اٹھانے کے لیے ہے، بڑا بنانے کے لیے ہے، عظمت دلانے کے لیے ہے۔ ایک واقعہ جو میں نے قریب میں پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے، اس کو میں گوش گزار کر دیتا ہوں، اس میں میرے لیے بھی سبق ہے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ وہ کیا ہے واقعہ؟ عطا ابن ابی رباح جو تابعی ہے، اجل تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام کی صحبت پائی۔ وہ حبشی غلام تھے، رنگ کالا تھا، ہونٹ بڑے تھے، نہ جاذبیت تھی نہ کشش تھی، قد چھوٹا تھا، اور ایک عورت کے وہ غلام تھے، ایک نیک خاتون کے غلام تھے۔ انہوں نے اپنے اوقات کو 3 چیزوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک وقت تو وہ اللہ کی عبادت میں لگتے تھے، اپنے خالق اور اپنے مالک کی عبادت میں لگتے تھے، ایک تہائی وقت اپنے آقا کی خدمت میں لگتے تھے، سودا صدق میں، تجارت میں اپنے آپ کو لگاتے تھے، اور تیسرا وقت ان کا ایک سدس وقت جو تھا، یہ علم کے حصول میں، صحابہ کرام کے گھروں کے چکر کاٹنے میں، صحابہ کرام کی صحبت میں لگاتے تھے۔ نیک خاتون نے جب دیکھا کہ یہ ہونہار بچہ ہے، اس کا شغف علم کا ہے، یہ مستقبل کا عظیم انسان بنے گا، چنانچہ انہوں نے رحم کھا کے ان کو آزاد کر دیا۔ ابھی اللہ کی عبادت میں ہوتے تھے، علم کے حصول میں ہوتے تھے، حالانکہ نسب حسب بھی ان کا چھوٹا تھا، قد بھی ان کا چھوٹا تھا، رنگ کالا تھا، قد پست تھا، نہ جاذبیت تھی نہ کشش تھی، ظاہری کوئی کمال نہیں تھا، لیکن علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ کمال تک پہنچایا، کمال کے عروج تک پہنچایا۔ ایک وقت وہ آیا صفا مروہ کے درمیان میں اعلان کیا جاتا تھا کہ حج کے موقع پر مسائل عطا ابن ابی رباح، شیخ عطا ابن ابی رباح سے پوچھے جائیں گے، ان کے علاوہ کسی کا مسئلہ یہاں نہیں چلے گا۔ اتنے بڑے مکہ کے مفتی بن گئے۔ سلیمان بن عبد الملک جو بنو امیہ کا فرما روا بادشاہ تھا، جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب حج میں آتا ہے اور طواف سے فارغ ہوتا ہے، ابتدائی طواف جب کرتا ہے، طواف قدوم سے جب فارغ ہوا، اس نے خدام سے پوچھا کہ تمہارے آقا اور تمہارے مولا کون ہیں؟ لوگ تعجب میں پڑ گئے، بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارا آقا اور تمہارا مولا کون ہے؟ خدام نے بتایا کہ حرم کے ایک کنارے پر عطا ابن ابی رباح موجود ہے، فلانے کنارے پر آپ جائیے، فلانے گوشے میں جائیے۔ چنانچہ سلیمان بن عبد الملک اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ
بادشاہ، فرما روا بادشاہ حضرت کی خدمت میں جاتا ہے۔ حضرت نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے بیٹھ گیا، نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد میں دو زانوں آگے بیٹھا اور آگے بیٹھ کر کے حج کے مسائل پوچھے۔ جون سا مسئلہ بھی وہ پوچھتا تھا؟ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے ذریعے سے جواب دیا کرتے تھے۔ قدم بوسی کی اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ حضرت سے کہ قدم بوسی کرو، دست بوسی کرو اور حضرت سے دعا لو۔ میرے عزیزو، یہ مقام ان کو کیسے ملا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے موقع پر آتے تھے تو لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا مسائل پوچھنے کے لیے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس شہر کے اندر عطا ابن ابی رباح موجود ہے وہاں دوسروں سے مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو، یہاں تک یعنی اتنے عروج تک جو پہنچے ہیں، محققین نے دو باتیں لکھی ہے۔ ان کی ترقی کا راز دو چیزوں میں لکھا ہے۔ اللہ کرے یہ دو چیزیں میرے دل میں بھی اتر جائے اور ہمارے ان ہونہار عزیز طلبہ کے دلوں میں بھی اتر جائے۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ شیخ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا تھا، اپنے نفس کو قابو میں کر لیا تھا، اور یہ آتا ہے کتابوں میں لم ترتا لہا سبیلا لم یدع لہا سبیلا لترتا فیہا فیما لا ینفع۔ اپنے نفس کے لیے کوئی راہ انہوں نے نہیں چھوڑی کہ نفس جہاں چاہے وہاں چلے، جہاں چاہے وہاں پھرے، جو چاہے خواہش میں جو آئے وہ کرے۔ نفس کو کنٹرول میں کر لیا، نفس کو قابو میں کر لیا۔ جب تک طلبہ میرے عزیزوں اور میرے پیاروں آپ لوگ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کریں گے، جی کی چاہتوں کو قربان نہیں کریں گے، جب تک آپ ترقی کی راہ، ترقی کی منزل طے نہیں کر سکتے۔ جو جی میں آیا، جو دماغ میں آیا وہ خرید لیا، وہ کھا لیا، وہ پی لیا، وہاں چلے گئے، تعطیلات کر دی، چھٹی کر دی۔ میرے عزیزو، یہ ترقی کی چیز نہیں ہے، یہ تنزلی کی چیز ہے۔ یہ موقع ملا ہے، ایک اچھے جامعہ میں آپ کا داخلہ ہوا ہے، اساتذہ کرام ماہر فن ہیں اور درد والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں۔ آپ ہمارے تک میرے عزیزو ان کے حوالے ہو جائیے۔ جب تک کوئی چھوٹا کسی بڑے کے حوالے نہیں ہوتا، جب تک چھوٹا بڑا نہیں بن سکتا۔ ہمارے بڑے جتنے بھی بنے ہیں، انہوں نے اپنے کسی بڑے کا دامن پکڑا ہے۔ شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں تھے، بریلی میں تھے، مولانا ضیاء کے ماتحتی میں رہے۔ جب سہارنپور آئے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ماتحتی میں رہے۔ اللہ نے ان کو بڑا بنا دیا، اللہ نے ان کو بڑا بنا دیا۔ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب تک رہے دارالعلوم دیوبند کے اندر، علامہ ابراہیم بلیاوی کے خادم بن کر رہے، علامہ ابراہیم بلیاوی کے خادم بن کر رہے، اور علامہ نے ان کو راندے بھیجا۔ اللہ نے اپنے وقت میں ان کو بھی بڑا بنا دیا۔ نفس پر جب تک کنٹرول آدمی نہیں کرتا، میرے دوستو، ترقی کی منزل طے نہیں کر سکتا۔ ہمیں اور آپ کو نفس پر قابو کرنا ضروری ہے۔ جو چاہا دیکھ لیا، جہاں چاہے چل دیے، جو چاہا کھا لیا، میرے عزیزو، یہ ترقی کی راہ نہیں ہے۔ تابع بننا ضروری ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ لکھی ہے مورخین نے اور محققین نے عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اپنے اوقات کو انہوں نے اپنا قیدی بنا لیا تھا، اپنے اوقات کو اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ جہاں چاہتے وہاں اپنے اوقات کو خرچ کرتے تھے، لا یعنی میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ ان کی خدمت میں آئے محمد بن سوقہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کوفہ کے بہت بڑے امام اور کوفہ کے بہت بڑے عالم اور عابد تھے، تو فرمایا عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے عدلوں نے اپنے کو فضول کاموں سے بچایا تھا۔ ان کے اگلے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے بہت جامع نصیحت فرمائی کہ ہمارے عدلوں نے فضولیات سے اپنے آپ کو بچایا تھا، فضولیات سے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ فضولیات سے ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ اگر کسی قدر بننا ہے، کام کا بننا ہے، ترقی کرنی ہے، کسی بھی فیلڈ اور میدان میں ہم کو آگے بڑھنا ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ فضولیات سے ہمیں بچانا، اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔
اپنے نفس اور اپنی چاہت پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ پوچھا گیا فضولیات کیا ہے؟ فرمایا قرآن کریم، احادیث نبویہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضولیات ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضولیات ہے۔ فقہ بھی اس میں آ جائے گا، فقہ بھی امر بالمعروف، فقہ بھی قرآن اور حدیث میں آ جائے گا، اور جتنے علوم، چاہے علوم عالیہ ہو یا علوم عالیہ ہو، یہ سارے اس کے تحت میں آ جائیں گے۔ اس لیے زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے ہم اپنے عزیز طلباء کو ایک نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اس ادارے کی قدر کیجیے، اپنے اساتذہ اکرام کی قدر کیجیے، اپنے آپ کو اساتذہ سے منسلک کر لیجیے۔ یہ آپ کے اساتذہ آپ کے مشائخ ہیں، یہ آپ کے اساتذہ اکرام آپ کے مشائخ ہیں۔ جب تک کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی سے جوڑتا نہیں ہے، اس کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا آپ اپنے اساتذہ کے رہبری میں چلیے، ان کے مشورے سے چلیے، چھوٹی موٹی چیزوں میں ان سے مشورہ کیجیے، ان کے آپ تابع بن جائیے، انتظامیہ کے آپ تابع بن جائیے، تو انشاءاللہ آپ نکھر کر باہر جائیں گے، لوگ ہاتھوں ہاتھ آپ کو لے لیں گے اور امت کی خدمت آپ کریں گے۔ اس لیے وقت کی قدر کرنا ہے، نفس کو قابو میں لانا ہے، اوقات، نظام الاوقات اپنا بنانا ہے۔ ذہنی تفریح کے لیے اگر آدھا گھنٹہ اگر آپ نے تھوڑا گپ شپ کر لیا، اثر کے بعد گھومنے کے لیے چلے گئے، تو یہ لایعنیت حضور میں نہیں آئے گا، تازگی پیدا ہو جائے گی دماغ میں، اور پھر نئے نشاط کے ساتھ آپ مغرب و عشاء کی بات پڑھیں گے۔ لیکن ہمارے بچوں کا جو گھنٹوں بیکاری میں، بیکار فضول باتوں میں جو گزرتا ہے، میرے دوستو، یہ ہم اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے بڑی خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں شریک ہونے سے، بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے ملی۔ یہ چھوٹے چھوٹے طلبہ ماشاءاللہ انہوں نے 3-4 منٹ میں جو پروگرام پیش کیا، یہ بھی قابل تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ کو ترقیات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی امت کے کام کا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ اخیر میں جامعہ حضرت استاد حدیث و ادب حضرت مولانا سعد صاحب ندوی دامت برکاتہم سے بسر ادب و احترام مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ وہ کلمات تشکر پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ صدر محترم، مہمان خصوصی، حضرات حکم، اساتذہ کرام اور عزیز، وقت کافی ہو چکا ہے، اختصار کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہم، معلمین جامعہ نظریہ کاکوسی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت دیا اور اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ جب سے آپ نے آنے کی اطلاع دی تھی، اسی وقت سے دل میں ایک امنگ تھی، آپ کی آمد کا انتظار تھا، اور جب آپ کرناٹک میں تشریف لائے ہیں تو گویا کہ جامعہ کے گھر و دیوار کہہ رہے تھے، وعدہ کیا تھا انہوں نے آنے کا، وعدہ کیا تھا انہوں نے آنے کا، رنگ دیکھو غریب کھانے کا۔ ہم حضرت والا کے ممنون و مشکور ہیں۔ جب آپ یہاں تشریف فرما تھے تو رات میں تو جناب مولانا عرفان صاحب دامت برکاتہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اناجی کے پروگرام میں جب آپ تنہا بیٹھے ہوئے تھے تو بارہا ہمیں بانی جامعہ حضرت مولانا احمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی کہ آپ ہوتے تو وہ بے تکلفانہ مجلس پھر جمتی اور وہ مسکراہٹیں پھر ہوتی، لیکن سفلا کے بزم میں جب حضرت محمد صاحب نے جگہ سنبھالی ہے تو احساس ہوا کہ کچھ حد تک، بلکہ ایک بڑے حد تک وہ خلا پور ہوئی ہے اور وہ خلا مکمل ہوا ہے۔
تو ہم حضرت والا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم حضرات حکم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کل رات سے بڑے تحمل کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے استحکام کے ساتھ جو ہے وہ حکم کے فرائض انجام دیے، اور بڑی عمدگی سے فرائض انجام دیے۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں۔ اور جس طرح ہم اپنی اچھائیوں پر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح جن کمیوں کی طرف ہماری نشاندہی کی گئی ہے، ہم کھلے دل سے اور دل کی گہرائیوں سے انہیں قبول کرتے ہیں۔ انسان اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ جن کمیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، ہمارے مہمان خصوصی نے ایک جملہ کہا کہ آج کا یہ پروگرام می جملہ لاجواب پروگرام رہا۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، یہ پورے سال کی محنت کا نچوڑ ہے، یہ پورے سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک سند کا درجہ رکھتا ہے، ایسی سند جسے دل کے نہا خانوں میں جو ہے لگایا جائے، اور جسے دل کے نہا خانوں میں جگہ دی جائے اور ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ یہی وہ محنتیں ہوتی ہے اور یہی وہ جملے ہوتے ہیں جو انسان کو آگے اور محنت پر ابھارتے ہیں اور بہتری کی طرف اسے آمادہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ لاجواب کا جو ہمیں سند ملی ہے، یہ کسی ایک فرد کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہاں جامعہ کنز العلوم کا ہر فرد، ہر رکن، اور چھوٹا سا چھوٹا رکن، یہاں تک کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں کا خادم، وہ بھی جو ہے اس سند کے اندر شامل ہے کہ جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، جس کے ذمہ جو آیا ہے، اس نے اپنا کام سمجھتے ہوئے، اپنے گھر کا کام سمجھتے ہوئے اور جو ہے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اسے بخوبی انجام دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جو ہے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس لیے اگر جامعہ کا ہر فرد ایک دوسرے کی پیٹھ تھپتھپاتا ہے تو یہ کوئی بیجا بات نہیں ہو، لیکن یہ سب جو ہے ممکن ہوا ہے حضرت محدث صاحب کی مکمل آزادی کی وجہ سے کہ آپ جو چاہیں جس طرح چاہیں کریں، ہمیں اطلاع کریں۔ ہم جب بھی کوئی بات لے کر گئے ہیں، کبھی ہمیں جو ہے نفی میں جواب نہیں ملا ہے، ہمیں اس کا جواب اس بات میں ملا ہے۔ تو ہم جو ہے حضرت محدث صاحب کے بھی ممنون و مشکور ہیں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام مصاحبین جن کی وجہ سے، جن کی بدولت آج یہ تمغہ ہمیں نصیب ہوا ہے، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم ان طلباء کو نہیں بھولیں گے جنہوں نے حصہ تو لیا تھا، لیکن ضمنی امتحان میں ان کا نام نہیں ہے۔ وہ ناکام نہیں ہیں، وہ ناکام نہیں ہیں، بس کچھ انتظامی چیزیں تھی، کچھ انتظامی باتیں تھی جس میں وہ نہیں آ پائے ہیں۔ ہم نے آپ کے مرجھائے ہوئے چہروں کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کے مرجھائے ہوئے چہروں کو دیکھا ہے۔ یقین جانیں، جب پہلا جلسہ ہوا تھا، ہفتہ واری پہلا پروگرام تھا، اس وقت کہا تھا کہ اس سال صرف 8 طلباء کو جگہ دی جائے گی، لیکن ضمنی نتائج کو نکالنے میں 3 دن لگے ہیں۔ حضرت محدث صاحب نے اجازت دی کہ اور بڑھائیں، 10 کی تعداد کی گئی، لیکن طلباء کو دیکھتے ہوئے 13 کی تعداد لگائی گئی۔ 80 طلباء میں سے، بلکہ 80 سے زائد طلباء میں سے 40 طلباء کا انتخاب کرنا بڑا جو ہے صبر آزما کام تھا۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کچوں کا لگا ہو، آپ نے یہ سوچا ہو کہ کیا فائدہ جو ہمارا نام ہی نہیں آتا، اگلی مرتبہ ہم جو ہے یہاں پر حصہ نہیں لیں گے۔ تو یہ تو آپ کے پاؤں کا پہلا چھالا ہے۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یہ جو لوگ یہاں پر پہنچے ہیں، ان سے پوچھو، انہوں نے بھی پہلے یہی ارادہ کیا تھا، لیکن لگے رہے تو آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ پیروں کے چھالوں کو گنا نہیں جاتا، گھر کی دہلیز سے جب پاؤں نکالے ہم نے
اشک رکتے نہ تھے لاکھ سنبھالے ہم نے، ہم تو چلتے ہی رہے منزل کی تمنا لے کر، رک کے دیکھی بھی نہیں پاؤں کے چھالے۔ تو ہم ان مساہمین کو نہیں بھولیں گے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام طلباء کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی تنگی کے ساتھ یہاں پر وہ بیٹھے اور اس جلسے کو کامیاب بنایا۔ اور اخیر میں آنے والے مہمانان کرام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ بس انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور قبل اس سے کہ ہم اپنی جگہ لیں جس کا آپ کو انتظار ہے، ان نتائج کا اظہار کرتے چلیں۔ سب سے پہلی جو بس ہوئی مغرب بات مسابقہ اردو خطابت رستہ، جس میں اول نمبر پر محمد کالو پوری رہے، نمبر 2 پہ سہل بوٹاد رہے، نمبر 3 پہ عاقب باپو نگر رہے۔ اس کے بعد مسابقہ اردو خطابت علیا، اول نمبر پر عمار باری ثانہ رہے، نمبر 2 پہ عادل جوہا پوری، نمبر 3 پہ احمد خلیہ ثنا رہے، تشجیعی اول میں عبد الاحد جمال پوری، اور نمبر 2 پہ عبد الرحمن باری ثنا رہے۔ عربی خطابت میں اول پہ عبد الاحد جمال پوری، نمبر 2 پہ عمار باری ثنا، نمبر 3 پہ عدنان رادن پوری، اور تشجیعی اول میں ابرار باری ثنا، اور نمبر 2 پہ محمد علی رہے۔ اور مسابقہ اردو خطابت سفلا جو آخری بزم رہی، جس میں پہلے نمبر پر محمد علی وٹوا رہے، نمبر 2 پہ سہیل، نمبر 3 پہ حبیب الرحمن دانی لمڑا، اور تشریحی انعام میں انیس بہرام پوری، اور نمبر 2 پہ یاسین سرس پوری رہے۔ انعاموں کی فہرست یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اب حضرت والا سے درخواست کریں گے کہ اپنی دعائے مستجاب پر اس پروگرام کا اختتام کریں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله واليك يرجع الامر كله بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله، الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنق الوجوه للحي القيوم، يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما طال منك أنت العز الأكرم. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من القانتين، اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا من الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. ربنا آتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعالى إنك أنت العز الأكرم. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت مستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة الا بالله. اے اللہ ہماری جامعہ کو بھی انتہا قبول فرما. اے اللہ ظاہری باطنی ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ جن بچوں نے محنت کی، اساتذہ کرام نے محنت کی، دنیا آخرت میں اس کا بہترین صلہ نصیب فرما. اے اللہ علم نافع نصیب فرما. اے اللہ علم نافع نصیب فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ ہماری دنیاوی اور اخروی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تو ہمارا بن جا.
اے اللہ ہماری تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، اے اللہ ایمان کامل تو ہمیں نصیب فرما، یقین صادق نصیب فرما، خشوع خضوع والی نماز کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ خشیت والا علم نصیب فرما، خشیت والا علم نصیب فرما، اے اللہ تیرے دیان والا ذکر نصیب فرما، خلق عظیم کا وافق حصہ تو ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اخلاص کامل تو ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ایمان و احتساباً اے اللہ اخلاص اور استخلاص کے ساتھ دین کے کام میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو بھی انتہا قبول فرما، امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، اے اللہ ظالمین کو زیر فرما، اے اللہ ظالمین کو زیر فرما، مظلومین کی مدد فرما، اے اللہ اپنی تائید غیبی شامل حال فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما، اپنی مرضیات پر چلا لے، غیر مرضیات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ اس جامعہ کو بھی انتہا ترقیات سے مالا مال فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، بانی مدرسہ کو اے اللہ مغفرت نصیب فرما، بال بال مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اے اللہ ان کے برکات اور ان کے اے اللہ برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ قدم قدم پر دستگیری فرما، مدد فرما، اے اللہ ترقیات سے مالا مال فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد